أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون صدق الله العظيم۔ ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورۃ النحل آیت نمبر 84 اس آیت سے ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو رکوع ہے اس کے اندر ایک جس بات سے ابتدا کی وہ ایک کلیئر بات ہے کہ قیامت کے دن ایک منظر نامہ ہوگا، اور ایک منظر نامہ کے اندر اس منظر نامے کے اندر جو اہل مصیبت ہوں گے وہ اہل کفر ہوں گے، اور وہ لوگ جو اہل کفر کے جتنے قریب ہوں گے وہ اتنی مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ ہمارے پاس ایک گراف بنتا ہوتا ہے، جی، یہ جو گراف بنتا ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے اے ٹو زی، ٹھیک۔ اب کوئی یہاں تک ہے، کوئی یہاں تک ہے، کوئی یہاں تک ہے، اور کوئی یہاں تک ہے، اور کوئی ادھر، کوئی اتنا ہے، کوئی اتنا ہے، کوئی اتنا ہے۔ تو یہ زیڈ کے قریب ہے، یہ اے کے قریب ہے، یعنی کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے۔ اب اس کو دیکھیے، یہ کفر ہے اور یہ ایمان ہے، یہ نفس سے لوامہ ہے، بے نفس سے امارہ ہے۔ اس کو گناہ کر کے چین ملتا ہے، اس کو گناہ کر کے بے چینی ملتی ہے۔ اب کوئی یہاں پر ہے، کوئی یہاں پر ہے، کوئی یہاں پر ہے، کوئی یہاں پر ہے۔ تو جو اہل کفر کے جتنا قریب ہوگا اس کی تکلیف بھی اس قدر ہوگی۔ اپنے گناہوں کے وبال کی وجہ سے، اپنے غلط سوچوں کی وجہ سے، اپنی برائیوں کی وجہ سے کوئی شخص اگر اہل کفر کے زیادہ قریب ہے تو پھر اس کے ساتھ ان کا برتاؤ ہوگا، ٹھیک ہے۔ بالکل اس طرح جیسے ہم خط، یہ زمین ہے اور یہ خط استوا ہے، تو جو جتنا خط استوا کے قریب ہوگا اس کے علاقے میں اتنی گرمی ہوگی۔ تو ایسے ہی اہل کفر کے لیے اس دن اللہ نے ایک منظر نامہ یہاں پر قائم کیا ہے کہ یوم نبعث من کل امت شہیدا۔ اللہ رب العزت ان کو تکلیف میں ڈالیں گے، پریشانی میں ڈالیں گے، تو وہ ہر قسم کا ہیل حجت کریں گے، ہر قسم کا ہیل حجت ان کے ہاں ہوگا، کہ وہ ہر کسی کو جھٹلائیں گے کہ ہم تو نیک تھے، اپنے ہاتھ کے کیے ہوئے اعمال کو بھی جھٹلائیں گے کہ وہ نیک تھے۔ کوئی شخص کسی بھی جگہ پر بڑی اچھے انداز میں رہ رہا ہے، مگر اس کو وہاں پر رسوا کیا جانے لگے، اور اتنا رسوا کیا جانے لگے کہ آ، اتنا رسوا کیا جانے لگے کہ اس کے پاس کوئی بہانہ نہ بچے، تو اس کو ہو کہ میرا بیٹا جو ہے نا، وہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرا کرے گا، میرا بیٹا میری گواہی دے گا، بیٹا آ کے اس کے خلاف گواہی دے دے، وہ کہ میری بیوی میرے بارے میں گواہی دے گی، بیوی بھی اس کے خلاف آ کے گواہی دینا شروع کر دے، تو ایسا آدمی اور زیادہ اذیت میں چلا جاتا ہے، اور اذیت میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں اسی نوعیت کا ایک بیان فرما رہے ہیں، وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن کھڑا کر دیں گے ہم، من کل امت شہیدن، ہر امت میں سے ایک گواہ، ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کر دیں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہر پیر کو، ہر جمعرات کو اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر پیر کو، ہر جمعرات کو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیے جائیں گے۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اعمال ہر پیر اور ہر جمعرات کو پیش کیے جائیں گے۔ علامہ ابن کثیر نے ایک اور روایت بھی لکھی ہے کہ ہر روز رات کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہر رات، پیر کی رات، جمعرات کی رات، اصل میں ہم لوگ ہیں ٹائم باؤنڈ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ اس وقت میں، ورنہ اصل بات یہ ہے کہ میرے اعمال پر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو مطلع کیا جاتا ہے۔ جیسے میرے درود شریف پڑھنے پر ان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے متعین ہیں، جب بھی کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تک جاتا ہے۔ چنانچہ میرے اعمال پر ایک گواہ موجود ہے، اور وہ گواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس تصور کو لیجئے اور اس تصور کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں کہ میرے اعمال پر گواہ ایک متعین ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اس میں میں نے بہت سارے اقوال دیکھے، بہت سارے اقوال دیکھے کہ اس سے کون مراد ہے، تو مجھے صرف دو اقوال ملے۔ دیکھیے احتمال کیا ہے؟ احتمال یہ ہے، پہلا احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ گواہ اللہ کے فرشتے ہوں، ٹھیک ہے، یا ایک ایسی مخلوق ہو جس کو اللہ نے گواہ بننے کے لیے پیش کیا ہو، ٹھیک ہے، وہ امت میں سے کھڑی ہو اور گواہی دے۔ مگر یہ قول کسی نے بھی اختیار نہیں کیا، یہ قول کسی نے بھی اختیار نہیں کیا۔ ایک قول رسول امت، جو کسی امت کا رسول ہے وہ، اور نائبین پیغمبر، یہ دو اقوال ملے ہیں۔ یہ دوسرا قول بھی زیادہ لوگوں نے نہیں لیا، صرف ایک مفسر نے لیا، ورنہ اصل ہے رسول امت، یعنی اس امت کا رسول۔ اللہ اکبر! خود ذرا تصور کیجئے کہ میرے اعمال کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جاتا ہے، میرے اذکار کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جاتا ہے۔ استغفر اللہ! میرے گناہوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنتے ہیں۔ ہنس کیسے رہا ہے گناہ کر کے، مسکرا کیسے رہی ہے بے پردہ نکل کے، کہ تیرے اس گناہ کے اوپر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یوم نبعث من کل امت شہیدا، اس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ یہ آیت نمبر 84 ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی، اس رکوع کے اگلے حصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وضاحت آئی ہے۔ ثم لا يؤذن للذین کفروا ولا یستعتبون، ثم لا يؤذن للذین کفروا، پھر اہل کفر کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ ثم لا يؤذن للذین کفروا، پھر اہل کفر کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ یؤذن للمعذرہ، اہل کفر کو معذرت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر اہل کفر کو معذرت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اصل میں اہل کفر جو ہے وہ قید اتفاقی ہے، اتفاقاً بول دیا، ورنہ اہل کفر، اہل فسق، اہل بدعت، ٹھیک ہے، کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی، کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر کسی کے پیچھے اولاد ہے نا جو اس کے لیے مغفرت کر رہی ہے، وہ اللہ کا شکر منائے۔ ثم لا یؤذن اہل کفر کو معذرت کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔
جی رسول، رسول کہہ لیں یا نبی کہہ لیں ایک ہی بات ہے۔ دیکھیں دوسرا قول نائبین انبیاء ہیں، نائبین انبیاء ہیں، تو نائبین انبیاء پر بھی تو رسالت نہیں اترتی، مگر یہ قول زیادہ حضرات نے نہیں، رسول امت کا مطلب پیغمبر ہے، ٹھیک ہے، یہ اصطلاحی رسول مراد نہیں۔ تو ثم لا یؤذن للذین کفروا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو رسول ہوتا ہے پیغمبر اس کے ماتحت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیغمبر اس کے ماتحت ہوتا ہے، وہ اپنے رسول ہی کی بات کا پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ رسول کے ماتحت ہوتا ہے۔ تو یہاں پر نبی مراد ہے، میں تو ایسی رسول بولا ہے سمجھانے کے لیے۔ ولا یستعتبون، ولا یستعتبون، اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے، ولا یستعتبون، اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے۔ اوئے ہوئے، بڑا خوفناک دن ہوگا، بڑا خوفناک، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری کفر سے حفاظت فرمائے۔ ثم لا يؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، اور نہ ان کا عذر، نہ ان سے، نہ نہ ان سے معذرت، نہ ان کو اجازت دی جائے گی معذرت کرنے کی، نہ ان کو اجازت دی جائے گی معذرت کرنے کی، اور نہ ان کا، اگر وہ، اگر وہ کر بھی لیں گے تو ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ دیکھ لیجئے میرے پاس تو آواز کا وہی سسٹم ہے، کوئی بھی تبدیل نہیں ہوا آواز کا سسٹم، اور اگر مستقل ہے تو مطلب یہ جو میرا مائک ہے اس کا سیل ختم ہو گئے ہیں شاید، میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں۔ جزاک اللہ، آپ لوگ آپ دیکھ لیجئے، شاید آپ کا کوئی ہینڈ فری کا مسئلہ ہو۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے مشرک لوگ، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جب دیکھیں گے ظالم لوگ، العذاب، عذاب کو، فالا، پس نہیں کیا جائے گا، یخفف، ان کے اوپر کم۔ دو کیفیات ہوں گی جب عذاب وہ لوگ دیکھیں گے، تو پہلی کیفیت کیا ہوگی؟ فلا یخفف عنہم، فلا یخفف، فلا یخفف، کم تخفیف نہ کی جائے گی، بس تخفیف نہ کی جائے گی، ولا هم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی کہ کہیں ادھر ادھر جا سکیں یا معافی مانگ سکیں یا کچھ بھی نہ۔ جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو اب ایسا نہیں ہے کہ ان کو یہ ڈراوے کا عذاب ہے، بلکہ اب یہ عذاب ان پہ پڑے گا، اب یہ عذاب ان پہ آئے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور پھر اگلی کیفیت، اللہ قیامت کو کتنی ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں، قیامت اتنی ڈیٹیل میں اللہ سمجھا رہے ہیں، اس لیے کہ مومن اس کی تیاری کریں، ٹھیک ہے، مومن لوگ اس کی تیاری کریں۔ دیکھیں جب دلہن کو تیار کرتی ہے نا ماں، یا تو ماں اپنی دلہن کو وہ کچھ نصیحتیں کرتی ہے، دلہن کو بعض دفعہ وہ نصیحتیں سمجھ میں نہیں آتی، کہ شروع میں شوہر بڑی محبت کرتا ہے، اس کا دل جیت لینا، بعد میں اس کی محبت کم ہونے لگتی ہے، تو تم نے اگر دل جیتا ہوگا تو اس کی محبت میں مزید اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ یہ ماں دلہن کو سمجھا رہی ہوتی ہے، مگر دلہن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، وہ اس وہ اس زعم میں ہوتی ہے کہ آج کے دن سب سے خوبصورت میں ہوں، اور آج کے دن سب کی نظریں مجھ پر ہیں، تو ماں اس کے کان میں بول رہی ہوتی ہے بیٹا اپنے گھر میں اچھے سے رہنا، شوہر کی خدمت کرنا۔ وہ دیکھتی ہے کہ سب لوگ میری خدمت کر رہے ہیں، اور مجھے اس شخص کی خدمت کرنی ہوگی، وہ ایک اجنبی کی خدمت کرنی ہوگی جس کو نہ جانتی ہوں نہ یہ۔ تو جیسے ماں ایک خیر خواہانہ طور پر
اپنی بچی کو نصیحت کر رہی ہوتی ہے. یہاں اللہ رب العزت ہمیں خیر خواہانہ طور پر بتا رہے ہیں کہ یہ ہونا ہے. خیال کرنا، ماں کی پریڈکشن غلط ہو سکتی ہے، مگر اللہ تو پریڈکشن تھوڑی کر رہے ہیں. اللہ تو حقیقت حال کو بیان کر رہے ہیں. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ پھر وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا، وہ دیکھیں گے شرکاءہم، اپنے ان لوگوں کو جن کو انہوں نے شریک ٹھہرایا تھا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ جب دیکھیں گے مشرک لوگ اپنے تجویز کردہ شرکا کو، قالو تو کہیں گے ربنا، کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہمارے شرکا ہیں، الذین کنا ندعو من دونک، یہ وہ لوگ ہیں کہ کنا ندعو من دونک، کہ ہم آپ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے تھے، آپ کو چھوڑ کر ہم ان کو پکارا کیا کرتے تھے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ فَأَلْقَوْا تو وہ مشرک پیغام ڈال دیں گے اللہ کی طرف. فَأَلْقَوْا کہاں سے ملا؟ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ فَأَلْقَوْا پس وہ شریک الیہم ان کے اوپر ڈالیں گے اس بات کو. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ کا مطلب ہے رد کریں گے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ رد کریں گے، ٹھیک ہے، بات کا جواب دیں گے یا منہ توڑ جواب دیں گے. یعنی فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ کے اندر ایگریشن ہے، جواب میں ایگریشن ہے. پس وہ شریک پھینکیں گے ان کی طرف بات کو، انکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو، انکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو. کوئی مجھے سمجھا سکتے یہ آیت؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو یہ آیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ تھوڑا سا کوشش کرے یہاں پر کہ اس آیت میں کیا ہے، اصل کیا ہے، سینیریو کو سمجھا ہو. اگر سمجھا سکے تو بہت اچھا، نہیں تو انشاءاللہ میں خود بات کروں گا. میں ریکارڈنگ آف کر رہا ہوں. کفار قیامت کو جھٹلاتے اور کہتے تھے کہ تم جھوٹے ہو، آج ان کا قول نہیں، دنیا میں کیے ہوئے کام اور جن کے کہنے پر کہ وہ اس روز مکر جائیں گے. جی بالکل صحیح ہے. دنیا میں کیے ہوئے کاموں جن کے لیے کیے تھے، کفار کی بے بسی کی تصویر ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا. مشرک اپنے شریکوں کا خود انکار کر رہے ہوں گے، مطلب ہم نے کچھ نہیں کیا. معبود باطل اپنے شرکا پر. ماشاءاللہ، اب سب لوگوں نے بالکل صحیح کہا. یہ شرکی شرکا اس بات سے مکر جائیں گے. ماشاءاللہ صحیح. آپ لوگوں کی سب کی باتیں بالکل صحیح ہیں، لیکن میں جو سننا چاہ رہا تھا وہ یہ نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اہل کفر، جو اہل شرک ہیں، اہل شرک ہیں، کیا ہے مسئلہ؟ یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں، اے بی سی، مسٹر اے بی سی. میں پریشان ہوا، اس اے بی سی نے میری مدد کی. مجھے ضرورت پڑی، اس نے میری مدد کی. میں سراپا محتاج اس کا ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ کی بجائے اسی کو سب کچھ سمجھنا شروع ہو گیا. جو شرک اصطلاحی ہے وہ نہیں، میں اس سے پہلے کی بات کروں. یہ شرک اصطلاحی نہیں ہے، مگر میری ساری امیدوں کا مرکز وہ بندہ بن گیا. ساری امیدوں کا مرکز فلاں ڈاکٹر صاحب بن گئے. بیمار ہوں گا نا، یہ ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، بندہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. بیمار ہوتا ہے نا تو بھئی یہ میرا کام بنا دے گا. فلاں قبر پہ گیا، بس اس قبر پہ جا کے نا ماتھا ٹیک کے آ جاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا.
بابا جی سے دعا کرا کے آ جاؤ، کام ہو جائے گا۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب تو اپنا کام کر رہا ہے، یہ پیسے والا آدمی تو صرف لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ یہ قبر یہ قبر پہ بیٹھا ہوا آدمی ظاہر بات ہے وہ تو شرک ہی کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے۔ تو اب یہ مسٹر فلاں نے اپنی ساری امیدیں اس سے باندھ لیں۔ جب قیامت کے دن دیکھے گا کہ بھئی آج یہ بندہ کھڑا ہے، چلو اس کے پاس جاؤ اور اس سے اور کہو کہ اللہ اس کی وجہ سے میں برباد ہو گیا، یہ نہ میری مدد کرتا اور نہ میں آگے بڑھتا، اس کی وجہ سے ہی میں برباد ہو گیا۔ تو کہے گا کہ یہ جو میرے پیچھے پڑا ہے نا، یہ اپنی غرض سے پڑا ہے، میں نے اس کو تھوڑی کہا تھا میرے اوپر میرے سامنے آ کے سجدے کرو، ٹھیک ہے، میں نے اس کو تھوڑی کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو، ٹھیک ہے۔ ایک یہ سنیریو ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ اس میں تصریحاً شرک نہیں ہے مگر اس نوعیت کی بات ہے، ٹھیک ہے، بما اغویتنی والی بات، جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں تو اپنا کام کر رہا تھا۔ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں ڈاکٹر ہے، اس کی دوائی کھاتے ہی بندہ میں سیٹ ہو جاتا ہوں، اپنا دماغ اسی کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے، اس دوا کے ساتھ اٹیچ کیا نا، دوا اصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، خدا اصل ہے، دوا وسیلہ محض ہے۔ اب وہ بندہ جو محض وسیلہ محض کو خدا کا درجہ دینا شروع ہو جائے، وسیلہ محض کو خدا کا درجہ دینے لگے، یہ اصل مسئلہ ہے یہاں پر۔ وہ کہے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تو بس ایک وسیلہ ہوں، میں نے بس اپنی کوشش کی، اس کے بعد میرا تو کوئی قصور نہیں، اس نے مجھے خدا سمجھ لیا، اس نے ساری امیدیں مجھ سے باندھ لیں۔ یہ ٹھیک نہیں۔ میرے ایک دو ساتھی ہیں ماشاءاللہ، وہ اپنے پوری فیملی کو لے کے چلتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے اپنی نوکری چھوڑ دی، نوکری چھوڑ کے گھر بیٹھ گیا، کہنے لگا جی میں اب کیا کروں، جی میں اب اس کو رکشہ لے کے دوں گا۔ میں نے کہا بھائی آپ اس کا نقصان کر رہے ہو، آپ نے اس کے گھر میں اتنے پیسے دیے ہیں کہ اس نے کہا مفت فری میں پیسے ملتے جا رہے ہیں مجھے، تو اب آپ دوبارہ پوچھ رہے ہو کہ جی میں اتنے لاکھ زکوٰۃ ہے میں اس کو دے دوں، چلو وہ رکشہ لے لے گا، وہ ایسا کر۔ میں نے کہا وہ نکما آدمی ہے، پہلے اس نے کریم کی گاڑی خراب کیا، وہ رکشہ خراب، چنانچہ وہی ہوا، اس کو رکشہ لے کے دے دیا، اس نے رکشہ لے کے دینے کے بعد اب وہ رکشہ ہر وقت گھر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ کچھ عرصے بعد کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا، جی وہ رکشہ بیچ رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ نے پہلے اس کو خراب کیا، مزید آپ وہ رکشہ بیچ دے کہ وہ آپ کے سارے بیٹھا ہوا ہے، اس کی بیوی آتی ہے آپ کے پاس بیٹھ کے روتی ہے، آپ اس کو پیسے نکال کے دے دیتے ہو۔ اب مجھ سے کہ زکوٰۃ ہے نہیں ہے، ظاہر بات ہے میں تو مسئلہ بتانے کا مکلف ہوں، لیکن آپ کے حالات میں جانتا ہوں۔ اب سب کچھ اسی کو سمجھ لیا۔ بچہ بیمار ہے، جناب آؤ جی فی پے کر دو، بچہ بیمار ہے، دکھانا کہاں ہے؟ آغا خان میں دکھانا ہے، دکھانا بھی آغا خان میں، جی اس کا ڈاکٹر آغا خان میں۔ او بھائی ایسے تھوڑی ہوتا ہے، غریب لوگوں کا ایک ڈاکٹر تھوڑی ہوتا ہے، غریب لوگوں کو تو جو ڈاکٹر میں جو پیناڈول دے دیتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، یہ تو امیر لوگوں کے چونچلے ہیں، کمانا آپ نے ایک روپیہ نہیں مگر کسی دوسرے کے کندھے پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو اپنے شیڈ بنایا ہوا ہے۔ تو اس نوعیت کی چیز ہوتی ہے، میں نے ایک مثال دی ہے۔ خدا کا درجہ دوا کو کب ملتا ہے؟ ہم تو دوا کھاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بہتر ہو جائیں گے، جی ہاں، بس یہی یہی ہے، اس سے آگے جانا خدا کا درجہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے آگے جانا خدا کا درجہ ہے۔ یہاں تک اگر کوئی ہے کہ بھی میں دوا کھاتا ہوں، دوا کو بطور وسیلہ سمجھتا ہے، دعا کو بطور ذریعہ سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے شفا تو اللہ نے دینی ہے، اب اس دوائی میں شفا ہے یا نہیں ہے، یہ دوا شفا اللہ نے دینی ہے، جب یہ سوچے گا تو دیکھیے، اگر آپ میڈیکل سائنس میں جاتے ہیں تو میڈیکل سائنس کے اندر ایک دوا ہے، وہ کسی پوائنٹ کے پیچھے چلتی ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر اسی پوائنٹ کے لیے ٹیسٹ کرواتے ہیں، اچھا اس پوائنٹ پہ اچھا یہ مرض ہے، اس کا علاج یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ خالصتاً
خالصتاً غیر مسلم اپروچ ہے، ٹھیک ہے؟ مسلم اپروچ کیا ہے؟ آپ اس پوائنٹ کے پیچھے جاؤ، اس کے لیے ٹیسٹ کراؤ، اور اس کے بعد دوا دو، وہی جو کافر دوائی دے رہا ہے، وہی جو کافر دوائی دے رہا ہے وہی دوائی مسلمان دے گا، مگر مگر ایک درجہ توکل علی اللہ ہو، کہ دوائی تو دی لیکن اللہ پہ بھروسہ ہے۔ یہ بات شیخ الاسلام صاحب نے لکھی ہے کہ پہلے ہمارے ڈاکٹروں کے نسخوں کے اوپر اللہ اللہ الشافی لکھا ہوتا تھا، کہ آج وہ نسخوں کے اوپر اللہ الشافی ختم ہو گیا۔ میں نے حضرت کی یہ بات سنی تو میں نے کئی ڈاکٹروں کے نسخے دیکھے، تو آپ یقین کیجئے مجھے صرف دو ڈاکٹروں کے نسخوں کے اوپر وہ دوائی اللہ شافی لکھا ہوا نظر آیا، اس کے اوپر مجھے، اور کتنے ڈاکٹر ہیں ان کے نسخوں کے اوپر مجھے اللہ شافی لکھا ہوا نہیں نظر آیا۔ تو تو ایک ایک چیز یہ ہے، ایک پوائنٹ یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اہل کفر بتوں کو کہیں گے اور بت اس کا انکار کر دیں گے۔ اصل میں بت جو ہے ان کے پیچھے کوئی شخصیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے انڈیا میں اکثر و بیشتر گاندھی کا بت لگا ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے گاندھی کی شخصیت ہے نا، ٹھیک ہے؟ پاکستان میں بھی ہونا شروع ہو گیا، قائد اعظم کے بت بنے ہوئے ہیں بہت سی جگہوں پر، تو قائد اعظم کا جو اسٹیچو بنا ہوا ہے، اس اسٹیچو کو لوگ سمجھنے لگتے ہیں اس اسٹیچو کے پیچھے لوگ چلنا شروع ہو جائیں۔ تو ایسے جو بت ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی شخصیت ہوتی ہے، اب اس بت کا اور شخصیت کا کوئی آپس کا واسطہ نہیں ہے، لہٰذا جب وہ شخصیت ان کو نظر آئے گی جس کے بت کو یہ لوگ پوچھتے تھے، تو شخصیت تو ناواقف ہوگی، تو وہ کہے گی انکم لکاذب، ٹھیک ہے جی؟ قیامت کے دن مشرکین کے معبود ان کی بات کریں، اگر ان کے معبود صرف پتھر کے بے جان بت تھے جو نہ بولتے تو نہ سنتے تھے، تو قیامت کے دن انکار کیسے کریں گے؟ کیا اللہ اس وقت انہیں بولنے کی طاقت عطا فرمائیں گے؟ اچھا، اس بات کا ایک جواب تو یہ ہے جو میں نے بھی بتایا، کہ اس بت کے پیچھے جو شخصیت ہے اصل تو وہ شخصیت ہوگی، اور اس شخصیت کو یہ پوچھتے ہوں گے، اور یہ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ ان بتوں کو زبان دیں گے اور وہ زبان سے بولیں گے، تو یہ دو باتیں ہیں، لیکن پہلی بات جو ہے وہ زیادہ قوی ہے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور اللہ کی طرف سے اس دن فرما برداری کا، کہاں چلا گیا؟ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور اللہ کی طرف، اور اللہ کی طرف، اچھا، یہ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، فَأَلْقَوْا، اور یہ ڈالیں گے پیغام اللہ کی طرف، ان لوگوں کی طرف، انکم لکاذبون، اور وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف یہ جن شرکا کو یہ پکارتے تھے، وَأَلْقَوْا، یہ شرکا پیغام ڈالیں گے، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، یومئذ، اس دن، السلام، فرما برداری کا، کہ ہم آپ کے فرما بردار ہیں، ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائیں گی ان سے وہ باتیں جن کو وہ گھڑتے تھے، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائیں گی ان سے وہ باتیں، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جن باتوں کو وہ لوگ گھڑتے تھے، یعنی اہل کفر جن باتوں کو گھڑتے تھے، وہ باتیں اگر ان کو پتہ بھی ہوں گی تو ان کو گم ہو جائیں گی، بھول جائیں گی۔ یہ اس صورت میں جب بت ہوں یا وہ شخصیات ہوں، اور شخصیات کو بتوں سے چیزیں معلوم ہوتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا علم ویسا علم نہیں ہوتا جیسا آج ہمارے پاس علم ہے، ان کا علم پھر علم بدیہی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ علم بدیہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سانس لینے سے پہلے سوچنا نہیں پڑتا، خود بخود سانس آ رہی ہوتی ہے۔ پلک جھپکنے سے پہلے آپ کو سوچنا نہیں پڑتا میں نے پلک جھپکنی ہے، وہ خود بخود پلک جھپکی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو ان کے پاس جو قیامت کے دن جو چیزیں ہیں اس کا جو علم ہے، وہ جو ہے
وہ یعنی اٹھ چکا ہوگا ان کے پاس، کہ اب ان کے سامنے ان کو اگر پتہ بھی ہوگا، اگر آخرت میں ان کے سامنے وہ چیزیں آئی بھی ہوں گی، تو بھی ان کو بھول چکی ہوں گی کہ بھئی یہ کس مزاج کے ہیں۔ ایک منٹ، ایک ان اہل کفر کا انجام اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں: الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا۔ کفر اس بات پہ مستلزم ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے سے روکے۔ کفر کے اندر عام طور پہ ڈھٹائی ہوتی ہے، وہ اللہ کے راستے سے روکتا ہے۔ دینیات اس کو بعض دفعہ فضول لگتی ہیں، اہل دین اس کو بعض دفعہ برے لگتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ تمام اہل کفر ایک جیسے ہوں، بعض اہل کفر آپ کو اپنی رائے میں سپیس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اکثر آپ کو سپیس نہیں دیتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ چنانچہ زائنسٹ ایسے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں ہر کچھ وقت کے بعد مسلمان انڈر اٹیک ہوتا ہے۔ تاریخ نکال کے دیکھ لیجئے، کبھی مسلمانوں کے اوپر کوئی 10 12 سال بھی ایسے نہیں گزرے کہ مسلمان انڈر اٹیک نہ ہوں اہل کفر کی طرف سے۔ یہ مسلمان ہیں جو کہ امن کے ساتھ رہتے ہیں اور امن کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، مگر اہل کفر من حیث الاجتماع، من حیث الانفراد نہیں۔ جی وہ بتا دیا نا کہ اگر ان کے سامنے کچھ ہوگا بھی تو ضل عنہم، وہ ان کو بھلا دیا جائے گا۔ یعنی کسی کو پتہ ہے کہ میرے بت بنائے ہوئے ہیں اور لوگ مجھے پوچھتے ہیں اور یہ حاجتیں کرتے ہیں، تو اس کو پتہ بھی ہوگا، تو وہ چیزیں اس کو بھلا دی جائیں گی۔ تو الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا، زدناہم عذابا۔ ہاں، جنہوں نے کفر کیا، ایک عمل کیا، پھر دوسرا عمل وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، دین کے راستے سے روکا۔ زدناہم عذابا فوق العذاب، زیادہ دیں گے ہم ان کو عذاب، فوق العذاب، عذاب در عذاب، بما کانوا یفسدون، بما کانوا یفسدون، اس وجہ سے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ اس مضمون کا اعادہ ہے کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، علیہم، ان لوگوں کے خلاف، من انفسہم، ان کی اپنی ذات کے اندر سے، یعنی ان لوگوں کے اپنے اندر سے اللہ رب العزت گواہ اٹھائیں گے جو ان کے خلاف بات کرے گا۔ میں نے اس کانسیپٹ کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کانسیپٹ میرے سامنے ابھی تک وہ کھل کے انشراح کے ساتھ نہیں آیا، انشراح کے ساتھ نہیں آیا۔ میں نے کئی حضرات علماء سے درخواست بھی کی کہ یہ کانسیپٹ مجھے سمجھائیے، لیکن یہ مجھے اتنا اچھے سے واضح نہیں ہوا۔ تو آپ حضرات بھی اپنا مطالعہ کیجئے، کسی کے سامنے کوئی اور بات آئے تو کھل کے مجھے ضرور بتائیے کہ کیا کانسیپٹ ہے گواہ پیش ہونے کا۔ ایک کانسیپٹ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا، جو میں نے مثال دی، لیکن میں ابھی تک مکمل شرح صدر کے ساتھ نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے اوپر گواہ بنایا جائے گا۔ وہ سینیریو کیا ہوگا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اگرچہ آیت کے اندر وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اتاری ہے آپ کے اوپر کتاب، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو ہر چیز کا بیان کرنے والی ہے۔ وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اتاری ہے ہم نے، إِلَيْكَ الْكِتَابَ، آپ کے اوپر کتاب، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْء، جو ہر ضروری چیز کو بیان کرنے والی ہے، ہر ضروری چیز کو بیان کرنے والی ہے۔ قرآن میں ہر ضروری چیز، قرآن میں ڈائناسور تو ہے ہی نہیں جی، سمجھے نا جی، قرآن میں جب سب کچھ ہے تو قرآن میں ڈائناسور ہے ہی نہیں۔ جب ڈائناسور نہیں ہے تو ڈائناسور اتنا ضروری نہیں ہے نا بھائی۔ تبیان لکل شیء، ہر ضروری چیز۔
ڈائناسور قرآن مجید میں ہے؟ ڈائناسور قرآن مجید میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تخلیق کائنات ضروری ہے، اس کو اللہ رب العزت نے بتایا قرآن کے موضوع کے حساب سے۔ قرآن کے موضوع کے حساب سے جو ضروری بات ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ ہر اصولی منہج قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے کہ تم تحقیق کرو، اس کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تم مثالیں دو، اس کو بیان کیا۔ ہر ضروری منہج اللہ نے سمجھایا، ہر اصولی بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، ہر زندگی کے اندر بڑی رہنمائی جو ہے وہ قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے۔ میں ام، آج کل حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی سب کا ترجمہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، میں اس کے لیے اسٹوڈیو جاتا ہوں، وہاں پر ریکارڈنگ ہوتی ہے ہماری۔ مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا، میں زور کی نماز پڑھا کے جا رہا تھا تو راستے میں اس نے مجھ سے سوال کیا، اس کو میں نے جواب دے دیا۔ میں وہاں ترجمہ ریکارڈ کرنا شروع کیا، تو میں ترجمہ ریکارڈ کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں نے کہا بھائی یار یہ آیت تو صریح ہے بالکل اس کے جواب میں، پھر یہ آیت میں نے کہا میں ان سے کہوں گا کہ فلاں سورت پڑھو، پھر اگلی سورہ، پھر اگلی سورہ، پہ وہ اتنے جوابات جمع ہو گئے کہ میں نے کہا بھائی میں تو اس کو پورا پارہ کہہ دوں پڑھنے کو، پتہ نہیں اس بیچارے کو سمجھ میں آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں ایسی ایسی وضاحتیں بیان فرمائی، ایسی زبردست چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ میری زندگی کے متعلق بہت ساری چیزیں ہمیں قرآن سے ملتی ہیں۔ آپ اپنی کسی پریشانی کو لیجئے اور قرآن مجید کھول کے پڑھنا شروع کر دیجئے، ہاں آپ کو اگر سمجھ میں آتا ہے تو آپ یقین کیجئے قرآن آپ کی اس میں رہنمائی کرے گا۔ مجھے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ تو قرآن مجید نے رہنمائی نہ کی ہو، ہمیشہ قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو اپنے شیخ سے رجوع کیجئے، اپنے بڑوں سے رجوع کیجئے کہ بھی اس میں قرآن مجھے کیسے سمجھائے گا، کیسے سکھائے گا۔ اور اگر اس لیے کہتے ہیں شیخ بنائیں تو علماء و عالم کسی عالم کو بنائیں، کیونکہ اس کی قرآن پہ دسترس ہوگی، قرآن سے اس کا توجہ دھیان ہوگا۔ ہم نے ایک اور سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ترجمہ قرآن کا، مطالعہ قرآن کے نام سے، تو اس کے اندر ہم صرف ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ تبیان لکل شیء۔ اگلی چیز ہدن، کلیئر بات ہے کہ قرآن مجید تصریح کے ساتھ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے، اس کی ہدایت ہونے میں ایک قطرہ شک نہیں ہے۔ یہ ہدایت ہے قرآن مجید، یہ ہدایت دکھاتا ہے، ہدایت کا راستہ، ہدایت کی خاصیت اللہ نے قرآن میں رکھی ہے۔ اور ہدایت ایسی نہیں ہے کہ ڈنڈے کے ساتھ، ورحمتن، رحمت بھی ہے، اور وبشریٰ للمسلمین، اور مسلمانوں کے لیے بشارت بھی ہے۔ تو جی دیکھ لیجئے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ چیز اتاری ہے، اور ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، کسی کو کوئی سوال ہو تو بھئی یہ آپ نے کہا تھا مزید وضاحت کر دیں، وضاحت سمجھ میں آ گئی ہے نہیں آئی تو دوبارہ پوچھ لیجئے۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میں ایک دو منٹ یہیں پر آن لائن ہوں، آپ سوال کرنا ہو سوال کر۔ دوسری مثال ہے نا، ضرب اللہ مثل الرجلین احدہما، اب کم پہلی مثال ہم نے وہاں بیان کر دی تھی، پہلی مثال اوپر والی ہے، دوسری مثال ضرب اللہ مثل الرجلین احدہما ابکم، کہ اللہ دو بندوں کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ احدہما ابکم، ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی بات کام پہ قادر نہیں ہے، وہو کل علی مولاه، اپنے آقا کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ہوتا ہے، اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، وہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے تو خیر کی چیز نہیں لے کے آتا ہے۔ اور ومن یأمر بالعدل، اور ایک آدمی خود کفیل ہے، عدل کا حکم دیتا ہے، سیدھے راستے پر ہے ہر چیز، حل یستوی ہوا، کیا یہ اس کے برابر ہے؟ نہیں، اس کے برابر نہیں، اس کے برابر نہیں ہو سکتا جی۔
قیامت میں پل صراط اور ایسے معاملات ہوں گے تو یہ بھی امتحان ہوا تو دنیا میں آزمائش ہے، آخرت میں تو نہیں ہے، ایسا کیسے؟ پل صراط کوئی آزمائش نہیں ہے جی، ٹھیک ہے؟ اور ایسے معاملات ہوں گے، ایسے کون سے معاملات ہوں گے وہ بتائیے؟ پل صراط کوئی آزمائش نہیں ہے، بلکہ پل صراط تو نتیجہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو اہل ایمان ہوں گے وہ پل صراط سے ایسے ہی گزر جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ روایتوں میں آتا ہے وہ بات جا کے پوچھیں گے کہ بھئی پل صراط جو ہے وہ ہم نے سنا تھا کہ پل صراط وہ کہاں ہے، تو بتایا جائے گا آپ تو پل صراط کراس کر رہے ہو، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ قیامت کے دن اللہ ہر امت کے نبی یا رسول کو کہیں گے تاکہ وہ اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں، انہوں نے اللہ کا پیغام بھیجا، لوگوں کا فرض تو کہ انہوں نے انکار کیا تھا۔ آپ کا سوال پورا نہیں ہے، حج کے سفر نامے کے بارے میں بیان کیجیے۔ حج کے سفر نامے کے بارے میں تو یہ موقع نہیں ہے نا، یہ تو ہمارا قرآن کا وقت ہے، ٹھیک ہے؟ حج کا سفر نامہ انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو ضرور بتائیں گے۔ جی، وہ واضح کریں گے کہ انہوں نے انکار کیا تھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ان کا انکار کریں گے کہ بھئی یہ لوگ سچے نہیں، یہ جھوٹے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے انکار کریں گے۔ امید ہے ساری بات ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔